اللہ کے واسطے میرے عزیزوں بس جاگ جاؤ، بہت دن کی گزر گئی غفلت میں سوتے سوتے، اب جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ ایک کام اور کیا کرو، اپنی پلکوں کو اپنے آنسوؤں سے غسل روزانہ دیا کرو۔ اللہ اکبر، ان پلکوں کو روزانہ نہانے کی عادت ڈالو، زمزم سے نہ نہلاؤ، منرل واٹر سے نہ نہلاؤ میرے عزیزوں، کنویں موٹر کے پانی، بلکہ آنسوؤں سے ان کا پلکوں کو نہلاؤ۔ اللہ کی قسم اگر یہ تیری پلکیں تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئی، قیامت کے دن ماں باپ بہن بھائی منہ موڑے گے، یہ پلک سفارش کرے گی، اللہ میں گواہی دیتی ہوں یہ بندہ تیری یاد میں رویا کرتا تھا، اللہ یہ بندہ تیری توحید کے پھلیرے بلند کرنے میں رویا کرتا تھا، یا اللہ اس کا دل بچوں کی خدمت میں گزرتا، رات رو رو کے تیری یاد میں گزرا کرتی تھی۔ حدیث میں اللہ پلک کی سفارش قبول کر کے گناہ معاف فرما کے اللہ اس پلک کی سفارش میں جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ رمضان کی 27ویں رات رو رو کے تھک گئے، اللہ کی قسم مومن کی تو ہر روز 27ویں ہوتی ہے، مومن کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، وہ نیند کیا جس نیند میں جانے جانا کا دیدار نہ ہو جائے، وہ نیند کیا جس نیند میں خدا کی قسم ہے خدا سے ملاقات نہ ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو جائے۔ میں نے بھا لگا دی ایسی نیند کو، دعا کرو اللہ سے، اللہ روزانہ نہیں 8 مرتبہ، 8ویں دن 8ویں دن نہیں، مہینے میں نہیں، سال مرتبہ، یا اللہ سال میں نہیں زندگی میں ایک مرتبہ ان آنکھوں سے سونے کا دیدار کرا دے، ان آنکھوں سے اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ یا اللہ یہ آنکھوں حیا میں حیا سب کو دیکھ لی، اللہ بار بار نہیں تو ایک مرتبہ بیت اللہ دکھا دے، ایک مرتبہ گنبد خضرا دکھا دے، یا اللہ ایک مرتبہ سنہری جالیاں دکھا دے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں دوں گا۔ ہم اس سخی سے مانگتے ہیں جس سخی کے دروازے پر اللہ اکبر ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، پوچھا تیرے ساتھ کیا بنی، کہ اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ اللہ اکبر کا کیا ہوا، کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا بوڑھے میرے دربار میں کیا لایا ہے، کہ پتہ میں نے کیا جواب دیا، میں نے کہا مگتوں سے لیا نہیں جاتا بلکہ مگتوں کو دیا جاتا ہے، تو نے خود ہی تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیروں سے حساب نہیں لیتے بلکہ فقیروں کو خیرات دیتے ہیں، تو نے خود ہی تو کہا انما الصدقات للفقراء، صدقہ فقیروں کا حق ہے۔ یا اللہ میں تیرے سے اپنی اوقات نہیں مانگتا بلکہ تیرے در کی خیرات مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، فقیروں سے حساب نہیں لیا جاتا بلکہ فقیروں کو تو دیا جاتا ہے۔ جولی بلال اللہ کے آگے آج فقیر بن کے دکھا دو، وہ تمہیں سخی بن کے دکھا دے گا، لیکن کرے کیا، ہم سخی بن کے مانگتے ہیں، فرماتا میرے سے بڑا کوئی سخی ہے، جب تجھے مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو پھر میں تجھے کیوں دوں۔ آج اس حالت میں اللہ سے مانگ کر دکھا دو، تم التہا درجے کی عاجزی دکھا دو، وہ التہا درجے کی اپنی سخاوت دکھا دے گا۔ کیا خیال ہے، مانگ لے اللہ سے، پھر 3 مرتبہ زبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ آج کی اس نشست کی قیمتی بات، انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے، کرو سارے وعدہ اللہ سے۔ اگر میرے ساتھ عشاء کی نماز، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں نے بھی ابھی تک کوئی نہیں پڑھی، ابھی انشاءاللہ بیان کے بعد پڑھوں گا، ہماری تو روزانہ تہجد قیام اللیل نماز برابر ہوتی ہے، اگر نہیں پڑھی ویرا گھر جا کے یا یہی وضو کر کے تیار فرض 2 سنت تیری وتر پڑھ لے، پھر بے فکر ہو کے سو جا، ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ اگر نماز کر کے سو گیا، 4 گھنٹے سجدے کا ثواب بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر نماز پڑھے سو گیا تو ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ اگر جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو تو چھوڑ دو نماز، اگر نہیں برداشت کر سکتے خدا کے رحمت کے طلبگار ہو تو میں بھی انشاءاللہ 5 وقت کا ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ؟ پڑھو گے قرآن کریم، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ مولانا فتویٰ تو میرے پہ نہ لگانا، آپ میں اس وقت کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، مولوی صاحب 1.5 گھنٹے کے جلسے میں کبیرہ، ہاں بچوں کی روزی، بچوں کی تربیت، بیوی کا خیال، ماں باپ کا میرا اولین حق ہے جی، اس پر کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کا انکار کرنا یا بچوں کے لیے روزی نہیں، کبیرہ گناہ۔
کیا خیال ہے بچوں کے لیے روزی کا انتظام نہ کرنا کبیرہ گناہ، ماں باپ کا قضا نہ کرنا کبیرہ گناہ، قرآن سے دوری کرنا کیا میرے عزیزو یہ حلال ہے؟ فرمایا ایک قرآن جانتے نہیں، ایک جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ایک قرآن پڑھتے نہیں، ایک پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نہ پڑھنا کبیرہ گناہ اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا دوسرا بڑا کبیرہ گناہ۔ حاجی احرام کی حالت میں قرآن سے رغبت نہیں، احرام کی حالت میں گناہگار ہے۔ مدینے پاک کے اندر بیٹھا قرآن جاننے کی کوشش نہیں کرتا، مدینے پاک کے اندر گناہگار ہے۔ تم جو بھی ہو، جس برادری سے ہو، جس قوم سے ہو، آج نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے، کرو نیت انشاءاللہ۔ اور نہیں پڑھ سکتے اپنی دکان کے اوپر اما پارا 300 پارا لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ دکان کے ملازم سے کہہ دے مجھے روزانہ ایک آیت پڑھا دیا کر، نورانی قاعدہ لے کے بیٹھ جاؤ، کہہ دے یار مجھے الف با تا سا پڑھا دیا کر۔ اللہ کی قسم یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، دوتا بھی پڑھا سکتا ہے، پوتا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجا بھی پڑھا سکتا ہے، بھانجی بیوی بھی پڑھا سکتی ہے۔ فرمایا انشاءاللہ میرے عزیزو آج کے بعد انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات، آج کے بعد ہم نے یہ دعا نہیں، صرف یہ دعا نہیں کرانی، صرف یہ دعا نہیں کرانی کہ مولوی صاحب دعا کرو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا جی اللہ اس وقت کے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، بجمے نے کہہ دیا آمین، اللہ نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ اگلے سال مولوی صاحب 2 سال میں کاری گزرے، میرے کہا کیا ہوا؟ قرآن کا حافظ تو بڑھ گیا، پڑھ کے بھول گیا، تراویح میں نہ سنا سکا۔ مولوی صاحب اسے سمجھاؤ، میرے کہا جو تُو نے اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، تجھے چاہیے تھا دعا کراتا اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عاشق بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حامل بنا، اللہ میرے بچے کو قرآن کا عالم بنا۔ جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو سوتے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا، جب اسے قرآن سے عشق ہوتا تو موٹر سائیکل پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو نے حافظ قرآن مانگا، حافظ قرآن دے دیا، تو عاشق قرآن دیتا، تیرا بچہ مسجد کا ممبر بھی سنبھالتا، نماز کا مصلی بھی سنبھال لیتا۔ کریں گے دعا اپنے بچوں کے لیے؟ اپنے بچوں کو برا تو نہیں کہیں گے، گالیاں تو نہیں دیں گے، راتوں کو اٹھ کے دعا کرو گے اپنے بچوں کے لیے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ مولوی صاحب اللہ کا دیا سب کچھ ہے پر میرے پاس اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تیرے اولاد نہیں، میں نے اس پیسے کا کیا؟ تیری بہن ہے کہ جی، تیرا بھائی ہے جی، ان کی اولاد ہے کہ جی، اس اولاد کو اپنا سمجھ، یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کر، انہیں پڑھا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، عالم بنا، حافظ بنا، ان کی تربیت پر پیسہ خرچ کر، اللہ تجھے اولاد کی تربیت پر پیسہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تیرے پیسے سے تیرے بھائی کا بیٹا، تیری ماسی، تیری پھپھی، تیری خالہ کا بیٹا، تیری بہن کا بیٹا قرآن حدیث پڑھ گیا، ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا اور حرام کو حرام جانا، اللہ کی قسم یہ پیسہ ہی تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا میرے۔ تو دینی مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء اور طالبات یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہماری بھانجیاں ہیں، ہمارے پوتے ہیں، ہمارے دوتے ہیں، دوتے دوتیاں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس ہمارے بچے نہ پڑھ سکے تو اللہ نے بھی موقع عطا فرمایا، جامعہ عربیہ قاسمیہ میں پڑھنے والوں کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اٹھ کے کوئی نہ جاوے، تمہیں اللہ کا واسطہ، قبولیت کا وقت ہے۔ دیکھو بھائی 1:30 بج رہا ہے، تم نے تو اپنے